حضرات آئیے بطور تمہید عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے اس خاک دانے گیتی پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک پیغمبران اعظام پے در پے الگ الگ خطوں، الگ الگ علاقوں، الگ الگ قوموں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے جاتے رہے، اور پھر سب سے آخری نبی رسولوں کے سردار خاتم النبیین بن کر ہم سب کے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ نے مکہ کی سرزمین پر تقریباً 53 سال کا عرصہ گزارا اور شروع کے 40 سالوں تک آپ نے اعلان نبوت نہ فرمایا، بلکہ اہل مکہ کے درمیان آپ نے اپنی امانت و صداقت کا لوہا منوایا۔ 40 سال گزرنے کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر فاران کی چوٹی سے آپ نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، اور جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا، تو شروع میں تو اہل مکہ نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو گالیاں دیا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو شاعر کہا گیا، لیکن نبی رحمت کی دعوت میں خلوص تھا۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بند نہ کیا، بلکہ پے در پے اپنے نبوت و رسالت کے سلسلے میں آپ نے سعی بلیغ فرمائی، اور دھیرے دھیرے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے، اور 53 سال کا عرصہ مکہ میں گزارنے کے بعد جب اہل مکہ نے آپ پر ظلم کیا، اہل مکہ نے آپ کو گالیاں دیا، اہل مکہ نے آپ پر ستم کے پہاڑ اٹھائے، تو آپ نے مکہ چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مکہ سے مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے پورے 10 سال مدینہ المنورہ کی سرزمین پر قیام فرمایا۔ مدینہ کی سرزمین تبلیغی اسلام کے لیے مکہ سے زیادہ ہموار تھی، سازگار تھی، اس لیے 10 سالہ مدینہ کی سرزمین پر آپ کے دعوت و تبلیغ کا ثمرہ یہ رہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ چھوڑ گئے، یعنی 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی گواہی دیا۔ چنانچہ 63 سال کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی جانب پہنچ کر گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دین مکمل ہو گیا تھا، اسلام کی تکمیل ہو گئی تھی۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ سب سے پہلے خلیفہ دنیائے اسلام کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے، لیکن زیادہ دنوں تک آپ نے وقت نہ دیا، بلکہ صرف 2.25 سال تک امور خلافت کو انجام دیا۔ انتہائی منتصر المزاجی،
رقت قلبی اور حسن تدبر کے ذریعہ عہد رسالت ہی کے طرز پر آپ نے لوگوں کے امور دینی اور دنیاوی کو انجام دیتے ہوئے بہت جلد اس دنیا سے آپ بھی رخصت ہو گئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک ہوئے۔ اس طرح یار غار کو یار مزار بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آخر آیا تو جاتے جاتے آپ نے اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تقریباً 13 ہجری میں دنیا اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے اور آپ نے شان سے امور خلافت کو انجام دیا کہ 10 سالہ دور خلافت میں اسلام حدود عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ اسلام کا پرچم ایشیا سے لے کر افریقہ تک نصب ہو گیا۔ ایران و روم کی عظیم الشان سلطنتوں کے پرزے اڑ گئے اور ہندوستان کی سرحد سے لے کر کے شمالی افریقہ تک پرچم اسلام بلند ہو گیا۔ آپ نے ایسا عادلانہ نظام قائم فرمایا، اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی ناانصافی کا شکوہ نہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گشت لگا کر لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، لیکن ایک ظالم ابو لولو نے حالت نماز میں آپ پر حملہ کیا۔ حملہ اتنا کاری تھا کہ آپ اس کتاب نہ لا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ تقریباً 24 ہجری میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے گئے اور سن 24 ہجری میں لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی دنیا اسلام کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے اور انہوں نے بھی پورے 12 سال تک امور خلافت کو انجام دیا۔ ان کے شروع کے 6 سال بڑے اچھے گزرے، بڑے شاندار گزرے اور شروع کے 6 سالوں میں بہت سے ممالک بھی فتح ہوئے، بہت سے شہر بھی فتح ہوئے، لیکن اخیر کے 6 سال بڑے خلفشاری کے زمانے میں گزرے، بڑے اختلاف میں گزرے۔ کچھ اموی گورنروں کو سے لوگوں کو شکایتیں ہو گئی تھی اور انہی گورنر میں مصر کا گورنر عبداللہ بن ابی سرا تھا جو بڑا ظالم تھا، لوگوں پر بیجا ظلم کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مصر سے کچھ لوگوں نے شکایت لے کر کے دارالخلافہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، اپنی شکایت پیش کیا اور کہا کہ امیر المومنین مصر کے گورنر بڑے ظالم ہو گئے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا انہیں معزول فرما دیجیے۔ حضرت عثمان غنی نے مصر کے گورنر کو ڈانٹا، تنبیہ کیا، آگاہ کیا کہ تمہاری شکایتیں مدینہ تک آ رہی ہیں، باز آ جاؤ، لیکن وہ ظالم باز نہ آیا۔ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے جو لوگ مدینہ شکایت لے کر کے آئے تھے انہی کو قتل کرا دیا اور جب ان کو بھی قتل کر دیا اب لوگ اور بڑا انگیختہ ہو گئے، یہاں تک کہ مصر سے تقریباً 700 لوگ مدینہ آئے، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں شکایت کیا کہ اس نے تو ظلم کی انتہا کر دیا، جو لوگ شکایت لے کر کے آئے تو ان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ تب حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کو منتخب فرمایا اور کہا جاؤ یہی تمہارے گورنر ہوں گے۔ گورنری کا فرمانہ ان کے نام لکھ کر کے روانہ فرما دیا۔ محمد بن ابی بکر ابھی چلے تھے، تیسری منزل پر پہنچے تھے، کیا دیکھا؟ ایک اونٹنی پر سوار غلام بڑی تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور پوچھا تو کہاں جا رہا ہے، تو کس کا غلام ہے؟ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں پہلے کہا کہ میں عثمان غنی کا غلام ہوں، پھر کہا نہیں نہیں مروان کا غلام ہوں۔ لوگوں نے جب اس کی تلاشی لیا تو اس کے مشکیزے سے ایک خط نکلا اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے محمد بن ابی بکر جا رہے ہیں
مصر میں پہنچیں گے تو انہیں قتل کر دینا، ان کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں بھی قتل کر دینا، تم ہی گورنر بنے رہنا۔ اور نیچے حضرت عثمان غنی کی سائن کی دستخط اور آپ کا مہر لگا ہوا تھا۔ جب یہ ملا محمد بن ابی بکر کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک طرف عثمان غنی ہمیں گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں اور دوسری جانب ہمارے قتل کا پروانہ بھی لکھ کر کے دے رہے ہیں۔ وہیں سے واپس لوٹے اور حضرت عثمان غنی کے محل کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ ہمارے قتل کی سازش کرتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاں شکایت کیا، حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے ہاں شکایت کیا۔ حضرت علی کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے حضرت عثمان غنی کے ہاں گئے اور فرمایا کہ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یہ غلام میرا ہے۔ پوچھا گیا کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اونٹنی میری ہے۔ پھر وہ خط دکھایا گیا اور کہا کیا یہ خط آپ کا ہے؟ کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ نہ تو میں نے یہ خط لکھا ہے اور نہ ہی اس طرح کا خط میں نے کسی کو لکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب مہر دیکھی گئی اور دستخط ملایا گیا تو لوگوں نے شبہ قائم کیا یہ مروان کا کام ہوگا، اسی نے سازش کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، لیکن حضرت عثمان غنی نے دیکھا ماحول بڑا گرم ہے اور ایسے پرگرم ماحول میں اگر میں نے ان کے حوالے کیا تو یہ لوگ قتل کر دیں گے، اس لیے آپ نے مروان کو ان کے حوالے نہ کیا۔ بہرحال حضرت علی مطمئن ہو کر کے چلے گئے، لیکن مصر سے جو پلوائی آئے ہوئے تھے محمد بن ابی بکر کے ساتھ، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ کے قتل کے درپے ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی کو قتل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے محمد بن ابی بکر کو قتل کا پروانہ لکھا تھا۔ چنانچہ ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ حضرت علی نے اپنے دونوں فرزند حضرت حسن و حسین کو بھیجا تھا دروازے پر تلوار لے کر کے پہرا دینے کے لیے، خبردار حضرت عثمان کو قتل نہ ہونے دینا۔ یہ دونوں صاحبزادگان تلوار لے کر کے وہاں جمے رہے۔ ان لوگوں نے جب دروازے سے راستہ نہ پایا تو گھر کے پیچھے گئے، وہاں سے چھلانگ لگا دیا اندر، اور جب چھلانگ لگا کر کے اندر گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان ظالموں نے یہ بھی رعایت نہ کیا، آگے بڑھے جن میں محمد بن ابی بکر بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہ داڑھی پکڑ لیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں بھتیجے اگر تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو تمہیں ایسا کرنے ہرگز نہ دیتے۔ اتنا سنتے ہی محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹ گئے، لیکن ان کے ساتھ جو پروائی آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے رعایت نہ کیا اور حضرت عثمان غنی پر تلوار سے وار کیا۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ان ظالموں نے پے در پے حملہ کیا۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ بچانے کے لیے آئی، لیکن ان ظالموں نے ان پر بھی وار کیا، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، وہ دور جا کر کے گری اور ایک ظالم نے آپ کے جسم پر متعدد بار حملہ کیا، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ امام علی مقام نے تنہا قربانی پیش نہیں کیا ہے، بلکہ امام علی مقام سے پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی بڑی عظیم شہادت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی شہادت پیش فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی نے 12 سال امور خلافت کو انجام دیا۔ سن 24 ہجری سے لے کر سن 36 ہجری تک حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے، اور پھر سن 36 ہجری میں اہل مدینہ نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اس طرح چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب منتخب ہوئے اور آپ نے پورے 4 سال امور خلافت کو انجام دیا، یعنی سن 36 ہجری سے لے کر کے سن 40 ہجری تک پورے 4 سال امور خلافت کو انجام دینے کے بعد حضرت علی بھی شہید کر دیے گئے۔ اور جب حضرت علی شہید کر دیے گئے تو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو لوگوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، لیکن حضرت امام حسن نے دیکھا کہ اسی خلافت کو لے کر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لیا اور یہ خلافت
خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دیا۔ اس طریقے سے سن 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنائے گئے، امیر بنائے گئے، بادشاہ بنائے گئے، اور سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک یعنی پورے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ نے امارت فرمائی، بادشاہت فرمائی۔ اور جب سن 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تو ان کی جگہ پر آپ کا بدبخت بیٹا یزید خلیفہ ہوا۔ جی ہاں، سن 60 ہجری میں یزید خلافت کا دعوے دار ہوا اور مسند خلافت پر بیٹھا۔ یہیں سے اختلاف شروع ہوا، یہیں سے معرکہ کربلا کی بنیاد پڑی۔ اور جب یزید خلیفہ ہوا تو یزید کے بارے میں مشہور تھا، بڑا ظالم، بڑا جابر ہے، بڑا بدعنوان ہے اور شریعت کا کھلا مذاق اڑانے والا ہے۔ لیکن جب یہ خلیفہ ہوا تو خلافت پر متمکن ہونے کے بعد چاروں طرف اس نے اپنی خلافت کا اعلان کروا دیا، لوگوں کو بیعت کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ ایک قاصد مدینہ بھی بھیجا، وہاں کے گورنر ولید ابن عقبہ تھے۔ ہلو 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 جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ولید ابن عقبہ کے پاس جب یزید کا قاصد آیا یہ پیغام لے کر کہ امیر معاویہ کا وصال ہو چکا، ان کا لڑکا یزید خلیفہ بنایا گیا ہے، لہٰذا اہل مدینہ سے یزید کے نام کی بیعت لے لو۔ اس وقت رات کا سما تھا، امام علی مقام مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے۔ رات کے سناٹے ہی میں ولید ابن عقبہ نے فوراً ہی ان تینوں حضرات کو اپنے دربار میں طلب فرمایا، اور جب قاصد کے پاس گیا تو ان تینوں حضرات سے یہ کہا کہ آپ لوگ چلیے، حاکم مدینہ نے آپ کو بلایا ہے۔ جب اس کا قاصد پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید خلیفہ بنایا گیا ہے، اسی لیے ہم کو بلایا جا رہا ہے تاکہ ہم سے بیعت لیا جائے۔ اس موقع کو بھانپ گئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں حضرات مسجد نبوی سے اٹھے اور مکہ چلے گئے۔ امام حسین سے نے کہا آپ بھی مکہ چلیے، لیکن امام علی مقام نے کہا نہیں، میں اس وقت مکہ نہ جاؤں گا۔ چنانچہ آپ حاکم مدینہ کے دربار میں پہنچے اور حاکم مدینہ نے کہا حسین اس وقت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا، ان کے لڑکا یزید خلیفہ بنایا گیا ہے، لہذا آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ اور جب یزید کی بیعت طلب کیا نا، امام حسین نے فرمایا نہیں، میں اس طرح رات کے اندھیرے میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ کل دن کے اجالے میں لوگوں سے بیعت کے لیے کہیے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا رات کے اندھیرے میں میں اس طرح چھپ کر بیعت نہ کروں گا، کل دن کے اجالے میں آپ بیعت کا مطالبہ کیجیے گا، لوگوں سے کہیے گا، پھر اس وقت دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکل آئے، لیکن سمجھ گئے کہ اب حالات بگڑنے والے ہیں، سمجھ گئے کہ یزید کی بیعت کے لیے مجھے مجبور کیا جائے گا۔ چنانچہ اہل خانہ کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا کہ رخت سفر باندھا جائے، کجاوے کش کیے جائیں، سامان تیار کر لیا جائے، اب مدینہ کی سرزمین پر ہمارے لیے رہنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ تیاری شروع ہو گئی، سامان باندھ دیے گئے اور امام علی مقام نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ ہم اسی رات کو یعنی دوسری آنے والی رات کو یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔
سامان تیار ہو گیا، امام علی مقام اپنے نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، وہاں فاتحہ پڑھی، وہاں سے نکلے اپنے بھائی حسن کے تربت پر گئے، وہاں فاتحہ پڑھی، اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے، یہاں فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھ کے نکلے، اپنے اہل خانہ کو لے کر مدینہ کی گلیوں کو الوداع کہا، لہلہاتے نخلستانوں کو الوداع کہا، عنبر بار گلستانوں کو الوداع کہا، مسجد نبوی کے محراب المنبر کو الوداع کہا، اور مدینہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرات یہیں پر ذہن دینا چاہوں گا کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب اہل مکہ نے نبی رحمت پر ظلم کیا تھا، یاد کیجئے اس وقت کو جب اہل مکہ نے نبی رحمت پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیا تھا، مدینہ آئے تھے، وہ بھی رات کے سناٹے میں آئے تھے، رات کے اندھیرے میں آئے تھے۔ نبی رحمت نے مکہ چھوڑا تھا دین لے کر کے، دین بچانے کے لیے، نبی رحمت نے مکہ چھوڑا تھا دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے، رات کے سناٹے میں نکلے تھے، مکہ چھوڑا تھا مدینہ آئے تھے، آج ان کا نواسہ امام علی مقام ہے، اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی دین کو تحفظ ادا کرنے کے لیے رات کے سناٹے میں مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہے ہیں، یعنی مدینہ سے مکہ ہجرت کر رہے ہیں، تو اپنے نانا جان کی سنت۔ بہرحال حضرات آواز بڑی متاثر ہے، کچھ مائک کا بھی قصور ہے کہ سیٹنگ نہیں ہو پائی ہے قاعدے سے۔ بہرحال بڑے سنجیدہ انداز میں آپ مارکے کربلا مختصر سماعت کر لیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ سے امام علی مقام اپنے جانثاروں کو لے کر کے، اپنے اہل خانہ کو لے کر کے کہاں پہنچے؟ چلیے چلے مکہ، اور جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے تو اہل مکہ خوش ہو گئے کہ لباس رسول ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں، لیکن جب مکہ پہنچے ادھر کوفہ والوں کو بھی خبر ہو گئی، ان لوگوں نے سلیمان ابن سرد کے مکان میں جمع ہو کر کے ایک میٹنگ کیا اور کہا سنیے امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آ گئے ہیں، لہٰذا انہیں خطوط لکھے جائیں اور انہیں بلایا جائے کوفہ تاکہ ان کے نام کی ہم لوگ بیعت کر لیں اور یزید کی بیعت سے بچ جائیں۔ چنانچہ سلیمان ابن سرد کے مکان سے جو خطوط لکھے گئے تقریباً 53 خطوط ایک ہفتے کے اندر کوفہ سے مکہ امام کی بارگاہ میں آئے۔ امام علی مقام نے پروگرام بنایا کہ کوفہ چلا جائے، لیکن اہل مکہ نے آپ کو روکا نہیں، آپ کوفہ نہ جائے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے موافق نہیں، سازگار نہیں ہے۔ اہل کوفہ نے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کیا، آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کر جائیں گے، آپ ہرگز وہاں نہ جائیں، یہی رہے کوشش فرمائے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا سنو، اگر کل قیامت کے دن اہل کوفہ نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ہم نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور امام علی مقام کو ہم نے کوفہ بلایا تھا بیعت کرنے کے لیے، اپنا خلیفہ بنانے کے لیے، اپنا امام بنانے کے لیے، امام نہیں آئے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، امام علی مقام اگر آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے۔ اگر اہل کوفہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ درخواست کر دیا تو کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا اچھا ایسی بات ہے تو آپ ایک کام کریں، پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کوفہ بھیج دیجئے، وہاں جا کر کے یہ حالات کا جائزہ لیں گے، اگر حالات اچھے رہیں گے تو آپ بھی چلے جائیے گا، اور اگر حالات اچھے نہ رہیں تو آپ کو بہانہ مل جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عذر آپ کو مل جائے گا، اس لیے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ آپ نے یہ رائے پسند فرمائی اور حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے مکہ سے کوفہ بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گئے تو اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر کے گئے، اور جب وہاں گئے تو آپ کا بڑا زوردار استقبال کیا گیا، کوئی آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آپ کا قدم چوم رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے امام علی مقام کے نام کی بیعت بھی کر دیا، اور جب بیعت کر لیا کوفہ کے حالات اچھے لگے، آپ نے خط لکھ دیا امام کی بارگاہ میں کہ یہاں کے حالات اچھے، آپ تشریف لے آئیے۔ اور جب امام مسلم کا خط آیا اب امام علی مقام یہاں سے چل پڑے، مکہ سے بھی ہجرت کر گئے، مکہ سے بھی کوچ کر گئے، راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا امام کہاں جا رہے ہیں، حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، لوگ دنیا کے کونے کونے سے حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں اور ہم مکہ سے جا رہے ہیں،
تو آپ نے فرمایا میں مکہ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ یزید کی بیعت کے لیے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اور میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے میں یہاں سے کوفہ جا رہا ہوں۔ بہرحال اور آگے بڑھے تو زہیر بن قین بجلی کا خیمہ نظر آیا۔ آپ نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ زہیر بن قین یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ نے شخص کو بھیجا کہ جا کر کے انہیں بلا لائیے۔ جب گئے بلانے کے لیے تو زہیر بن قین بجلی نے کہا میں نہ جاؤں گا۔ ان کی بیوی نے کہا کیا غضب کرتے ہیں، نواز رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ جانے سے انکار کر رہے ہیں، جائیے اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا۔ چنانچہ زہیر بن قین بجلی آئے وہاں بارگاہ میں، امام نے ان کے کان میں کچھ کہا، واپس گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اب یہیں سے تم واپس چلی جاؤ، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں، میدان کربلا جا رہا ہوں، اب امام کی غلامی میں جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا غضب کرتے ہیں، ابھی تو آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب ایسا گئے کہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، ہم لوگ ایک جنگ میں تھے اور اس جنگ میں ہمیں فتح ملی تھی، مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، ہم بہت خوش تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا سنو آج مال غنیمت کے ملنے پر تم لوگ خوش ہو رہے ہو، کل ایک وقت آئے گا نواز رسول جنگ کے لیے نکلیں گے، جو ان کا ساتھ دے گا اس سے زیادہ خوشی محسوس کرے گا۔ مجھے امام علی مقام نے یاد دیا ہے، اس لیے میں آج امام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بہرحال زہیر بن قین بجلی بھی ساتھ ہو لیے اور آگے بڑھے۔ راستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، یعنی کوفہ کے حالات بگڑ گئے، ان لوگوں نے امام مسلم کو شہید کر لیا، ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر لیا۔ امام مسلم کی شہادت، ان کے دونوں بچوں کی شہادت کا واقعہ بڑا لمبا ہے، بڑا تفصیلی ہے، اس لیے اس کے بیان کا وقت نہیں ہے، بس اتنا جانیے کہ امام مسلم ان کے دونوں بزرگوں شہید کر دیے گئے۔ امام علی مقام کو راستے میں خبر ملی، بہرحال یہ آگے بڑھتے گئے، ایک مقام آیا، کیا دیکھا 1000 یزیدی لشکر لے کر کے تمیمی آیا اور کوہ زیحشم کے دامن میں امام علی مقام ٹھہر گئے اور ایک پہلو پر حضرت حر بن یزید تمیمی بھی ٹھہر گئے، راستہ روک دیا، امام علی مقام ٹھہر گئے اور امام علی مقام نے حر بن یزید تمیمی کے لشکریوں کو پانی پلایا۔ دریائے فرات پر امام کا قبضہ، امام علی مقام نے حر بن یزید تمیمی کے لشکریوں کو بھی پانی پلایا، ان کے چوپایوں کو بھی پانی پلایا اور سب کو پانی سے سیراب فرمایا۔ آج امام کا قبضہ ہے دریائے فرات پر، اپنے دشمنوں کے سامنے بھی پانی پیش کر رہے ہیں، لیکن کل جب اسی دریائے فرات پر یزیدیوں کا قبضہ ہوگا تو ان لوگوں نے پابندی لگایا کہ امام کے اہل خانہ پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ دریائے فرات کا پانی چرندوں پرندوں پی سکتے ہیں، چوپائے گھوڑے تو پی سکتے ہیں، لیکن امام علی مقام کے بچوں تک پانی نہیں پہنچی۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ دشمنوں کے سامنے پانی پیش کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ حسینیوں کا طریقہ ہے، اور اپنوں کے ساتھ بے وفائی کرنا، ظلم کرنا، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر لے کر کے آئے، امام علی مقام تھوڑا اور آگے بڑھے، پھر لشکریوں نے آپ کا راستہ روک دیا۔ امام نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ کربلا ہے۔ امام علی مقام اپنے گھوڑے سے اتر گئے، کہا ہاں یہ کربلا ہے، یہیں ہماری سواریاں اتریں گے، یہیں ہمارے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ چنانچہ میدان کربلا پر امام علی مقام خیمہ زر ہو گئے اور دوسری طرف یزیدیوں کا لشکر ٹھہر گیا۔ ابھی 1000 آیا تھا، ابن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر اور آ گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ وقفے سے تقریباً 22000 یزیدیوں کا لشکر جرار آ کر کے امام علی مقام کے سامنے سینا تان کر کے کھڑا ہو گیا۔ امام علی مقام جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی لشکر جرار لے کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے اہل خانہ کو لے کر کے آئے تھے، جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، کمزور بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور کوفہ امامت کے لیے جا رہے تھے، جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، لیکن ان کا راستہ روکنے کے لیے 22000 یزیدی لشکر میدان کربلا پر آ کر کے خیمہ سر ہو گیا تھا۔ امام علی مقام ایک طرف ہے، دوسری طرف 22000 یزیدی لشکر ہے۔ 7ویں محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے، دریائے فرات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ دریائے فرات کا پانی امام علی مقام کے خیمے تک نہیں جانا چاہیے، یہاں تک کہ 7 محرم سے
کر کے 10 محرم تک یعنی پورے 3 دن تک امام علی مقام پر پانی بند رکھا گیا. بھوکے پیاسے ہیں, ذرا اندازہ لگائیے ہم لوگ رمضان میں چند گھنٹے پانی نہیں پیتے ہیں تو کیا بلب ہو جاتے ہیں, چند گھنٹے روزہ رکھنا ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں میدان کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ پر اور گرم ریت پر امام علی مقام کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں, مگر ان ظالموں کو رحم نہ آیا, ان ظالموں کو ترس نہ آیا کہ امام علی مقام کے لیے پانی جاری کر دیا جائے. 7ویں محرم الحرام سے آپ کا پانی بند کر دیا گیا, یہاں تک کہ 10ویں محرم الحرام کی جب تاریخ آتی ہے تو مارکہ کربلا کا وہ دن ہے, عاشورہ کا وہ دن ہے, تاریخ اسلام کی وہ عظیم جنگ کہنے کی ہے جو میدان کربلا پر 10ویں محرم الحرام کو واقع ہوئی ہے. 10ویں محرم کا جب دن آتا ہے تو امام علی مقام یزیدیوں کو سمجھانے کے لیے, اتمام حجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور 22 کر کے کہتے ہیں آئے یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں, آئے یزیدیوں ہوش میں آؤ, آنکھیں کھولو دیکھو میں کون ہوں, تم مجھ سے جنگ کرنے آئے ہو, ارے میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, جس سے تم نبی تسلیم کرتے ہو, مجھے پہچانو میرے باپ مولا یعنی فاتح خیبر داماد پیغمبر ہیں, مجھے پہچانو میری ماں فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں, مجھے پہچانو میری ماں کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اہل محشر جمع ہوں گے منادی ندا دے گا اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو, کیونکہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا 70,000 کروڑ کے ساتھ گزرنے والی ہے, مجھے پہچانو میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے, مجھے پہچانو میرے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, مجھے پہچانو جن کے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدتا شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر کے آئی ہے, مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں, اگر میں تمہارے نبی کے پشت پر سوار ہو جایا کرتا تھا تو نبی رحمت اس وقت سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ میں اوپر نہ آتا تھا, مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں کہ مسجد نبوی میں نبی رحمت خطبہ دے رہے ہوتے, اگر میں مسجد میں داخل ہو جاتا تو نبی اپنا خطبہ چھوڑ دیتے تھے کہیں حسین گر نہ جائے, آگے بڑھ کر کے مجھے اٹھا لیا کرتے تھے, مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں, تم مجھ سے جنگ کرنے آئے ہو, تم میرا خون بہانے آئے ہو, تم اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے آئے ہو, ذرا ہوش میں آؤ, آنکھیں کھولو دیکھو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے. امام علی مقام نے جب یہ تقریر کیا ہے تو یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی ہے, یہاں تک کہ اور بے یزید تمیمی کانپنے لگا ہے, اس کے پیروں میں لرزش آ گئی ہے اور خوف و ہراس سے کانپنے لگا ہے. بدل میں ایک سپاہی کھڑا تھا, اس نے کہا یہ ہو کیا تم ڈر گئے, یہ ہو کیا تم ڈر گئے, ان سے ڈر گئے جو بھوکے اور پیاسے ہیں. سنو, جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کوفہ کی سرزمین پر سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں کہتا تھا وہ بن یزید تمیمی ہے, 1000 سپاہیوں کے مقابل میں تنہا لڑنے والا اور بن یزید تمیمی ہے, لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں تمہارے پیروں میں لرزش آ گئی ہے, تمہیں ڈر گئے ہو, تمہارا بدن کانپ رہا ہے, ماجرا کیا ہے تو اور بن یزید تمیمی کہتے سنو سنو, یقیناً میں بہادر ہوں, میں جوان ہوں, 1000 سپاہیوں کے مقابلے کے لیے میں تنہا کافی ہوں, لیکن سنو آج سے پہلے میری جنگ آج سے پہلے میری جنگ دشمنوں سے تھی, میری جنگ کافروں سے تھی, میری جنگ مشرکوں سے تھی, میری جنگ یہودیوں سے تھی, میری جنگ عیسائیوں سے تھی, لیکن آج میری جنگ میرے نواز, آج میری جنگ میرے نبی کے نواسے سے ہو رہی ہے, آج میری جنگ نبی جوانوں کے سردار سے ہو رہی ہے, آج میری جنگ دنیا کی نہیں میرے آخرت سے ہو رہی ہے, میری آخرت سے ہو رہی ہے, اسی لیے میں ڈر گیا ہوں, یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور امام علی مقام کے قدموں میں جا کر کے گرے ہیں اور کہتے حضور مجھے معاف فرما دیے, مجھے پہچاننے میں تاخیر ہو گئی ہے, میری آنکھیں کھل گئی ہے اور میں آپ کے نام پر قربان ہونے کے تیار ہوں. امام علی مقام نے فرمایا ہو جا, دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے.
आपने फरमाया अंता हुर्रुन फिद दुनिया व फिल आखिरह, ये हुर जाओ तो दुनिया में भी आजाद हो, आखिरत में भी आजाद होगे। इमाम अली मकाम की तकरीर का ये असर हुआ है कि हुर बिन यजीद तमीमी यजीदी लश्कर से निकल करके हुसैनी लश्कर में शामिल हो गए हैं। और जब ये आए हैं तो इब्ने साद ने ये देखा कि अगर इमाम अली मकाम यही तकरीर करते रहे तो माहौल बिगड़ जाएगा और यजीदी हमारा साथ छोड़ करके इमाम हुसैन के खेमे में चले जाएंगे। इसलिए इसने अपने तरकश में तीर डाला और मैदान करबला में पहला तीर चला करके लोगों को गवाह बना लिया है। लोगों सुनो सुनो, कल यजीद की बारगाह में जब पूछा जाए कि मैदान करबला में सबसे पहला तीर किसने चलाया था तो कह देना मेरे साथ ने पहला तीर चलाया था, ताकि यजीद की बारगाह में मुझे ज्यादा इनाम इकराम से नवाजा जाए, मुझे मालो दौलत दिया जाए। जब यजीद को ये पता चलेगा कि मैदान करबला में हुसैनियों पर सबसे पहला तीर चलाने वाला इब्ने साद था तो यजीद खुश हो जाएगा। जरा अंदाजा लगाइए, ऐसा जालिम है और इनके बाप हज़रत साद बिन अबी वक़ास जिनका मर्तबा ये था कि नबी रहमत के साथ चलते थे, कभी दाएं चलते कभी बाएं चलते, कभी आगे चलते कभी पीछे चलते। मेरे आका ने फरमाया है साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आखिर तुम्हारे चलने का ये अंदाज क्या है, कभी मेरे दाएं चलते हो कभी बाएं चलते हो, कभी आगे चलते हो कभी पीछे चलते हो, माजरा क्या है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में जब ये ख्याल आता है कहीं दुश्मन का तीर आगे से ना आ रहा हो तो मैं आपके आगे आ जाकर के ढाल बन जाता हूँ। मेरे दिल में जब ये ख्याल आता है दुश्मन का तीर कहीं पीछे से ना आ रहा हो तो मैं आपके पीछे होकर के ढाल बन जाता हूँ। दाएं बाएं से ख्याल आता है तो दाएं बाएं खड़ा हो जाता हूँ ताकि दुश्मन का तीर आप पहुंचने से पहले पहले आपके गुलाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास के सीने में बेबस हो जाए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास का मर्तबा यह है कि नबी के कदमों पर कुर्बान होने के लिए तैयार है और इन्हीं का बदबख्त लड़का है जो निवासे रसूल की जान देने के लिए तैयार है। चुनांचे अब जंग का आगाज हो गया। 10वीं मुहर्रम की तारीख और जब जंग शुरू हुई तो इमाम हुसैन के जो गुलाम थे एक एक करके मैदान में गए। इमाम हुसैन के साथ जो मदीना से चले थे मक्का और मक्का से चले रास्ते में जो शामिल हो गए थे एक एक करके मैदान में गए। और जब तक आपके गुलाम रहे, आपके अजीज़ो अकारीब रहे, हर एक ने कहा जब तक हम हैं आपको मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, आप पर आँच नहीं आने दिया जाएगा। एक एक गुलाम ने, एक एक दोस्त ने, एक एक अजीज ने अपनी जान का नजराना पेश फरमा दिया है। और जब सारे गुलाम शहीद कर दिए गए हैं और जब बीजे शहीद कर दिए गए हैं, जब अजीज व अकारीब शहीद कर दिए गए हैं तो अब बारी आई हज़रत कासिम की। इमाम हसन मुश्तबा के बेटे हज़रत कासिम जिनका रिश्ता इमाम हुसैन की बेटी सकीना के साथ तय पा चुका था, हज़रत कासिम आए इमाम की बारगाह में और कहा मेरे इमाम मुझे जाने की इजाजत दीजिए। इमाम अली मकाम ने कहा पूछो मैं तुझे कैसे भेजूं, तुम मेरे बड़े भाई हसन मुश्तबा की यादगार हो, मैं तुम्हें मैदान करबला में जाने की इजाजत कैसे दे दूं। हज़रत कासिम ने जब इल्तिजा किया, जिद किया, हज़रत इमाम अली मकाम मजबूर हो गए। और हज़रत कासिम की उम्र 20 साल के करीब है, 18-19 साल के आसपास रही होगी। हज़रत कासिम मैदान कारज़ार में गए और कहा हल बिन मुबारिज़, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे, है कोई जो मुझसे जंग करे। आपने जब ललकारा तो इब्ने साद ने अरज़क़ से कहा, मुल्क शाम का बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, कहा अरज़क़ जाओ मुकाबला करो। अरज़क़ ने अपनी तौहीद सीखा और कहा मैं इस बच्चे से मुकाबला करने जाऊं, मैं इस बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे अरज़क़ के 4 बेटे थे, उसने कहा मैं अभी बड़े बेटे को भेजता हूँ, ये जाएगा और उनका सर कलम करके ले आएगा। अरज़क़ का बड़ा बेटा गया जंग करने के लिए। हज़रत कासिम से जंग हुई, कासिम ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया, एक ही ज़रब में उसके गर्दन सर से जुदा कर दिया, सर को उसके जिस्म से जुदा कर दिया। और जब अरज़क़ का बड़ा लड़का कत्ल हो गया, अब अरज़क़ ने दूसरा लड़का भेजा और जब दूसरा लड़का गया तो हज़रत कासिम ने उसे भी कभी कर दिया। अरज़क़ ने तीसरा भेजा, उसे भी कभी कर दिया। चौथा भेजा, उसे भी कर दिया।
چاروں لڑکے قتل کر دیے گئے۔ اب ارزق کو جلال آیا اور غصے میں ہانپتے کانپتے بدمست ہاتھی کی طرح چلا، اور اب تک جو لڑنا توحید سمجھ رہا تھا اب حضرت قاسم سے مقابلے کے لیے گیا۔ حضرت قاسم نے اس کے بڑے بیٹے کی تلوار کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ ارزق جب لڑنے کے لیے آیا تو آپ نے وہی تلوار نکالی۔ ارزق کہتا یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، تمہیں سے کہاں سے مل گئی؟ تو حضرت قاسم نے فرمایا مسکرا کے کہ تمہارے بیٹے نے چاہتے جاتے یہ تلوار مجھے اس لیے دے دیا تھا تاکہ اسی تلوار سے میں تمہاری گردن کاٹ سکوں۔ بیٹے کو اسی تلوار سے مارا ہے، باپ کو بھی اسی تلوار سے ماروں گا۔ ارزق اور غصے میں ہو گیا، آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہی تھا۔ حضرت قاسم نے کہا نادان، تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی؟ چلے آئے ہو جنگ کرنے کے لیے، تمہیں اپنے گھوڑے کی زین کسنے کی تمیز نہیں ہے، تم کیا مجھ سے جنگ کرو گے؟ جب اتنا فرمایا ارزق نے سر جھکا کر کے اپنے پیر کی طرف دیکھا، اپنے زینے کی طرف دیکھنا چاہا، زین کی طرف دیکھنا چاہا۔ حضرت قاسم نے آگے بڑھ کر تلوار ماری اور گردن پہ سیدھا مارا، یہاں تک کہ اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا۔ یعنی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، بلکہ شام کا نامی گرامی پہلوان جو 1000 سپاہیوں کے مقابلے کے لیے تنہا کافی ہوا کرتا تھا، وہ 19-20 سال کے جوان نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام۔ بہرحال پھر مقابلے کے لیے آواز دیا، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، ہے کوئی جو مجھ سے جنگ کرے؟ اب کسی کے اندر مجال نہیں ہے، کسی کے اندر جرات نہیں ہے لڑنے کے لیے، اور جو کئی بار آپ نے مقابلے کی دعوت دیا کوئی نہ آگے بڑھا، خود ہی آگے آ گئے، یزیدیوں کے لشکر میں گھس گئے اور گھسنے کے بعد چاروں طرف تلوار چلا رہے ہیں، چاروں طرف تلوار چلا رہے ہیں۔ آپ کے تلوار کی زد میں جو بھی آتا ہے بچ نہیں پاتا، کسی کی گردن الگ ہو رہی ہے، کسی کا تھڑ الگ ہو رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیر الگ ہو رہا ہے۔ آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور چوطرفہ آپ نے تلواریں چلائی، لیکن کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ چاروں طرف سے ایک بارگی تیر چلائے گئے، ایک بارگی نیزے مارے گئے، اور چاروں طرف سے جب حملہ کیا گیا تو حضرت قاسم نڈھال ہو کر کے زمین پر آ گئے اور اتنے ضرب لگائے گئے، اتنے نیزے مارے گئے کہ حضرت قاسم نے بھی جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد اب آپ کے بھائی حضرت عباس علمبردار آئے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر کے کہا بھائی جان مجھے سکینہ کا پیاس سے تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، ننھے علی اصغر کے پیاس سے کیا ملم ہونا دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دیجیے میں دریائے فرات سے پانی لے کر کے آؤں گا اور پیاسوں کو پانی پلاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے کہا بھائی جان میں تمہیں کیسے اجازت دے لوں، تم تو میرے بازو ہو، تم تو میرے علمدار ہو، جھنڈا اٹھانے والے ہو، تم نہیں رہو گے میرا جھنڈا کون اٹھائے گا، تم نہیں رہو گے تو میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عباس نے ملت کو سمجھ دیا مجھے جانے دیا جائے، پانی لانا ہے دریائے فرات سے۔ امام علی مقام نے انہیں بھی اجازت دے دیا، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں مشغلہ لے کر کے چلے دریائے فرات کی طرف۔ اعلان ہو گیا خبردار خبردار یہ پانی لینے جا رہے ہیں، پانی ان کے خیمے تک نہیں جانا چاہیے، مشکیزے میں پانی بھر کر اگر یہ لے گئے پھر ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عباس علمبردار دریا میں گھوڑا ڈال دیتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر لیا اور لے کر کے چلے۔ اب چاروں طرف سے ان کو بھی گھیر لیا، ویسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عباس سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ ایک نے آپ کے دائیں ہاتھ پر مارا، دایاں ہاتھ الگ ہو گیا، بازو الگ ہو گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ سے اپنے مشکیزہ دھار سے پکڑا، بائیں ہاتھ سے تلواریں چلانے شروع کیا اور کچھ آگے بڑھے۔ ایک نے بائیں بازو پر تلوار ماری، بایاں بازو بھی الگ ہو گیا۔ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ظالم نے مشکیزے میں تیر ماری، مشکیزہ میں سوراخ ہو گیا اور پھر پانی بہنے لگا۔ مشکیزے کا پانی
رہا ہے، ایک طرف حضرت عباس کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا ہے، خون بہ رہا ہے، مشکیزے کا پانی بہ رہا ہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن خیمے تک پہنچتے پہنچتے حضرت عباس کے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی بہ گیا، ادھر مشکیزے کا آخری قطرہ پانی بھی بہ گیا، یعنی مشکیزے میں پانی نہ بچا، عباس کے جسم میں خون نہ بچا، مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، اور حضرت عباس علمبردار کی روح بھی تب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اس طریقے سے حضرت عباس نے بھی میدان کربلا میں شہید ہو کر کے شہداء کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لیا تھا۔ حضرت عباس شہید ہو گئے، اب حضرت علی اکبر آئے، یعنی امام علی مقام کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کہنے لگے ابا جان مجھے اجازت دیجیے، اب میں میدان کارزان میں جا رہا ہوں، اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کی جوانی نہ دیکھا، اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے اپنے فرزندوں کی جوانی نہ دیکھا، بلکہ راہ حق و صداقت میں قربان ہونے کا فرمانہ عطا کر دیا ہے۔ حضرت علی اکبر بھی میدان کارزار میں گئے ہیں، تلوار لے کر کے گئے ہیں، حال میں مبارز کی صدا بلند کیا ہے، لیکن کسی کی مجال نہ ہو رہی ہے، کسی کی جرات نہ ہو رہی ہے لڑنے کے لیے۔ آپ نے بار بار صدا دیا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، ہے کوئی جو مجھ سے جنگ کرے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا آپ خود ہی آگے بڑھ گئے اور یزیدیوں کے لشکر میں گھس کر کے آپ نے تلواریں چلانی شروع کیا ہے۔ چاروں طرف سے آپ تلوار چلا رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ کٹ کٹ کر کے گر رہے ہیں۔ ایک کہاوت ہے نا کہ گاجر مولی کی طرح کٹ کر کر کے یزیدی گر رہے تھے۔ بہرحال 3 دن کے بھوکے پیاسے علی اکبر کٹ لڑتے اور 22,000 یزیدیوں کا مقابلہ تنے تنہا جان کیسے کرتے؟ 22,000 چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں، تنہا بیچ میں علی اکبر ہیں۔ حضرت علی اکبر کب تک مقابلہ کرتے؟ آپ پر بھی بے شمار تلواریں ماری گئی، نہ جانے کتنے تیر چلائے گئے، نہ جانے کتنے نیزے مارے گئے، اور نیزوں کی تاب نہ لا کر کے تلواروں کے نشانات سے زخمی ہو کر کے تلواروں کی ضرب کاری کے زخم کھا کر کے آپ بھی زمین پر آ گئے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت علی اکبر نے بھی جام شہادت کو نوش فرما لیا ہے، اور جب کوئی نہ بچا تو بیمار زین العابدین والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابا جان مجھے اجازت دیجیے، اب میں بھی جانا چاہ رہا ہوں، لیکن امام علی مقام نے فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اولا تم بیمار ہو، بیمار کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور دوسرے یہ کہ لٹا ہوا قافلہ یہاں سے کون لے جائے گا، اس کی قیادت کون کرے گا، میری نسل کس سے چلے گی، اس لیے میں تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ امام علی مقام نے بیمار زین العابدین کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہ دیا، البتہ اپنے ننھے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور لے جانے کے بعد یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اے یزیدیوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، میری دشمنی تم سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس پر پانی تم لوگوں نے بند کیوں کر رکھا ہے، ذرا اس پر بھی تو ترس کھاؤ، اسے بھی تو پانی دے دو، لیکن یزیدیوں کی آنکھ نہ کھلی۔ امام علی مقام نے کہا میری دشمنی تم سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اسے تو پانی دے دو، لیکن یزیدیوں کی آنکھ نہ کھلی، یہاں تک ایک یزید نے تیر چلایا اور ننھے علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو میں جا کر کے پیوست ہو گیا، یعنی تیر چلایا، ننھے علی اصغر 6 ماہ کے بچے، دودھ پینے والا بچہ ان کے حلق میں جا کر کے لگا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور اس طریقے سے حضرت علی اکبر نے بھی میدان کربلا میں جام شہادت کو نوش فرما لیا ہے۔ ذات ہی پر عرض کرنا چاہوں گا ننھے علی اصغر نے بھی شہداء میں اپنا نام لکھا لیا ہے۔ حضرت علی اصغر نے اپنے جھولے میں دیکھا، اپنی ماں کی گود میں دیکھا، جن کے پاس پیر ہے وہ اپنے پیروں پر چڑھ کر کے جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ میں اپنے پیروں سے چل کر میدان کربلا میں تو نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے اپنے ابا جان کے گود میں گئے ہیں، پانی تو محض بہانا تھا، میدان کربلا میں علی اصغر کو بھی جام شہادت نوش کرنا تھا، اس لیے پانی کے بہانے امام علی مقام ننھے علی اصغر کو لے گئے ہیں، اور آپ نے بھی جام شہادت کو نوش فرما لیا ہے۔ الغرض اب کوئی باقی نہ رہا، اب تنے تنہا امام علی مقام رہ گئے ہیں، تنے تنہا امام علی مقام بچے ہوئے ہیں، جن کے سامنے ان کے فرزند شہید کر دیے گئے، ان کے بھائی برادران شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے غلام ان کے عزیز و اقارب شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے
اپنے نانا کا امامہ بیٹھا، تلوار ذوالفقار لیا، میدان کارزار میں گئے اور یزیدیوں سے مقابلہ کیا۔ کیا مقابلہ کرتے؟ بڑھاپے کا عالم ہے، بھوک اور پیاس سے جب علم ہے، اور ان کے نگاہوں کے سامنے جو شہید کیے گئے ہیں ان کا زخم ہے، ان کا درد ہے، ان کی ٹھیس ہے۔ مقابلہ کیا کرتے؟ بہرحال مقابلہ کیا اور امام علی مقام نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، حالت سجدہ میں اپنی جان جانے آفرین کے سپرد فرما دیا اور جان دے کر کے یہ پیغام دیا تھا، اے میرے ماننے والوں، زندگی کی آخری سانس تک نماز قضا نہ کرنا، میدان کارزار ہو، جنگ ہو یا مکان ہو، میدان کارزار ہو، کہیں بھی رہو لیکن نماز قضا نہ کرو۔ یہی پیغام دیا تھا امام علی مقام نے، یہی پیغام میں آپ کو دے کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ آواز میری بالکل متاثر ہو گئی ہے اور میں بولنے سے متاثر ہوں، معذور ہوں، اس لیے بسنی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے مولا ان کے عمر میں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جس نے بھی دامے دل میں قدم سکھ نے حصہ لیا ہے پروردگار عالم سب کی عطیات کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی وما علینا